دیکھیں وضو کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ وضو جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی قرآن پاک میں یہ آیت اس لیے ہے کہ طہارت کے بارے میں ہے، اور طہارت کہتے ہیں وضو کو۔ وضو جو ہے اس میں 4 فرائض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے منہ دھونا، دوسرا اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، تیسرا چوتھا سر کا مسح ہے، اور چوتھا جو ہے وہ دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 جو ہے ان کے فرائض ہے۔ اور اس کے بعد اس کی فضیلتیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، اگر وہ رات وہ شخص مر جاتا ہے تو اس شخص کو شہید کا ثواب ملے گا، یعنی شہادت کی موت ملے گی۔ اور اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ میں فرشتوں کے امان میں رہوں اور فرشتے میری حفاظت کریں، تو اس شخص کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وضو کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جب یہ وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہوں اور اس طرح رہوں کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں، شیطان کے شر سے محفوظ رہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آسمانوں پر جیسے آوازیں سنی، یعنی جیسے کوئی راستے پہ چلتا ہے اور اس کے جوتوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ میں نے آسمانوں پہ سنی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ وہ کہنے یہ حضرت بلال ہے۔ پھر میں نے بلال سے پوچھا، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے جو جوتوں کی آوازیں ہیں وہ آسمانوں پہ سنائی دیتی ہیں؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد میں بغیر وضو نہیں رہتا، بلکہ میں وضو کرتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور جب آذان دیتا ہوں تو آذان دینے سے پہلے بھی میں ایسا کرتا ہوں کہ 2 رکعت جو ہے میں وضو کرتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آذان دیتا ہوں۔ تو اس لیے آج اس کی برکت سے آسمانوں پر اس کے جوتوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ باوضو رہا کرے۔ اگر کہیں آپ باوضو ہیں اور آپ کی نیت طہارت کی ہے اور آپ وضو کر کے مسجد تک جاتے ہیں اور ہر قدم پر آپ کو صدقے کا ثواب آپ کے لیے لکھا جاتا ہے، تو باوضو رہا کرے۔ ہمیشہ جو ہے کوشش کرے کہ آپ وضو کی حالت میں ہو اور نیت کر لے کہ ہم وضو کرتے رہیں گے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، میں نے 2-3 بتائے ہیں لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ فرائض جو ہے، یعنی آپ جیسی وضو شروع کرتے ہیں اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، آپ کے پورا بدن جو پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بغیر بسم اللہ کی وضو کرتے ہیں تو صرف وہ جگہ پاک ہوتا ہے جسے آپ دھوتے ہیں۔ تو اس لیے وضو کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑا فضیلت رکھتا ہے۔